سورہ کہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی، وہ اللہ جو، وہ ذات پاک جو، انزل علی عبدہ الکتاب، نازل کی اس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، اپنا غلام کہہ رہے ہیں۔ سوچیے آپ کہ اللہ تعالیٰ جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں وہ قابل عزت ہی ہوگا، وہ قابل عزت ہی ہے 100%، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد تھے، بندے تھے، غلام تھے۔ اور یہی عزت ان کے لیے بہت بڑی ہے کہ ایک بندے ہوتے ہوئے اللہ نے انہیں نبی کے طور پر پیش کیا اور سلیکشن ہوا ان کا ایز اے رسول۔ تو اس سے خود ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کتنی صلاحیتیں، کتنی کوالٹی، کتنی بہترین فطرت ہوگی، لیکن تھے وہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، وہ خود اس وحی کے تابع تھے جو ان پر نازل کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف کو کچھ اس انداز سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی اینڈنگ بھی اسی طرح ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ الذی، تمام تعریف اللہ اس ذات پاک کے لیے ہے کہ لم یتخذ ولد، کہ نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، نہیں ہے اس کے لیے کوئی شراکت بادشاہت میں، نہیں ہے اس کا کوئی مددگار، کوئی کمزوری کی وجہ سے، اور بڑائی بیان کرو اس کی، خوب کمال درجے کی بڑائی، محبت دکھاؤ اللہ کی، عمل کر کر دکھاؤ، اپنے جینے کا مقصد حیات یاد رکھا کرو۔ اب جناب یہاں پر بھی وہی چیز کو باقاعدہ انہینس کیا گیا، اور یہاں بھی سورت شروع ہی اس انداز سے ہو رہی ہے کہ اے لوگوں شرک مت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ اللہ نے اتاری ہے، یہ کتاب نبی بھی خود نہیں لا سکتے تھے، اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری کتاب کے لیے سلیکٹ کیا۔ اور باقاعدہ اب ہمیں تعارف کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزل علی عبدہ الکتاب، نازل فرمائی اس اللہ نے اپنے بندے پر، اپنے غلام پر یہ کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اور اب جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو رہا ہے وہاں اب اللہ کی کتاب کا تعارف ہو رہا ہے کہ وہ جو کتاب اتاری گئی ہے وہ کیا کتاب ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ، نہیں رکھی، نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لہو، اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھا پن اس کتاب میں نہیں ڈالا، اس کتاب میں کوئی گڑبڑ، کوئی ضعیف باتیں، کوئی غلطیاں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ پچھلے صحیفوں کو تصدیق کرتی ہے۔ صرف یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اوت العلم، علم والا جو پچھلی کتابوں کو پڑھتا ہے، آپ نے پچھلا ہی سورہ بنی اسرائیل کی اینڈنگ میں ہی پڑھا، آیت نمبر 109 سے 108 میں بھی، کہ جب وہ سنتے ہیں اہل علم اللہ کی اس نئے ورژن کو، قرآن کو، جب اہل علم، علم والے جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں رکھی اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی بات، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی گڑبڑ۔ تو آپ خود سوچیے کہ جب ہم اس کتاب کو لوگوں کے آگے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی اس کو سیکھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے، تو آپ اس آیت کے خلاف جاتے ہو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ مبین ہے۔ آپ دیکھیں ایوا جا کا اپوزٹ ہے مبین، مبین یعنی بالکل جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہی بات رسول اللہ کو بتائی گئی، کوئی اندر کی باتیں
نہیں ہے. اندر کی بھی جو بات ہے وہ اسی کتاب میں ہے اور ہم سب کی پکڑ اس کتاب ہی کے مطابق ہوگی. پھر اور بھی اس کے آپ ایڈجیکٹو دیکھیں، اور بھی آپ اس قرآن کی کوالٹی سنیے. آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن کی کوالٹی بیان کرتے ہوئے قیما. دیکھیں یہ کتاب کا تعارف ہے کہ ایک تو اللہ فرماتے ہیں لم یجعل لہ عوجا، نمبر 1. نمبر 2 قیما، بہت سیدھی درست بات کہنے والی اور بہت مضبوط بات کہتی ہے. کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اس کے پلر کو. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کا خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات کو تبدیل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اور نسخ منسوخ کے قانون لاتے ہیں. نسخ منسوخ کا قانون اگر قرآن ہی بیان کرے گا کہ کیا بات تحریر تھی اور کتنا امینڈمنٹ ہوا، وہ دونوں باتیں قرآن ہی بتائے گی. ہم باہر کی کتاب سے ایک بات نہیں مانیں گے کہ کوئی نسخ منسوخ اللہ کی کتاب کے علاوہ ہم نہیں تسلیم کریں گے. ایون اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ اجماع سے تواتر سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے حکم دے دیا جبکہ قرآن میں تو ایسا حکم ہے، تو ہم 100% اپنے نبی کی عزت کرتے ہوئے کہیں گے کہ میرا نبی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا. اگر تم اس حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیتے تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میرے نزدیک وہ حدیث 100% پر ضعیف ہے بغیر کسی راوی کے. مجھے راویوں کو نہ تلاش کرنا ہے، نہ علم الرجال کا مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک بات اللہ کی کتاب سے کانٹریڈکٹ کرے گی، ٹکرائے گی، تو میں اس قرآن کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور مجھے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے اپنی ذات سے جتنا میں کر سکتی ہوں. تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک بات قرآن میں تحریر ہے اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی کتنا بھی لپیٹ دے یہ بات کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرے. سوچیے آپ طلاق کے معاملے میں کتنی گڑبڑ ہے، کتنی گڑبڑ ہے. اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ کا بھی نام شامل کر لیتے ہیں. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ جی میرے دور میں جو ایک ساتھ بھی 3 طلاق دے گا تو وہ پوری طلاق کنسیڈر کی جائے گی. اللہ کے رسول، اللہ کے یہ اتنے نیک بندے، ہم ان کے لیے کوئی غلط بات کو کیسے تسلیم کریں گے؟ یہ اللہ نے آپ کو جو سماعت بصارت دل دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن کا تعارف کرایا ہے تو آپ کو وہ اسٹیبلٹی نصیب ہوگی اگر آپ کے اندر ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب کو کوئی تبدیل، کوئی تحویل کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس کی آج بالکل کوالٹی آ گئی سورہ کہف جو کہ لوگ بڑے جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس کو ختم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، پوری مکمل پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں. جبکہ اگر وہ آیتوں کو غور کر لیں تو سورہ کہف ہم کو یہ بڑی پیاری بات بتاتی ہے کہ نہ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن ہے کہ نان امپلیمنٹ ہو، کہ ایسی کوئی بات ہو جو اللہ نے مجھے حکم تو دے دیا لیکن مجھے طاقت نہیں دی. ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ مجھے کہہ تو ضرور دیا اور مجھ میں وہ طاقت بھی نہیں رکھی. تو نہ ہی یہ نان امپلیمنٹ ہے، یہ باقاعدہ اللہ نے ہمیں اتنی ریزسٹنس دی ہے، اس لیے بھی ہم کہیں گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کہ جو مجھ پر وبال بن جائے. قیمہ، بہت مضبوط بات ہے اس میں. کسی کے بھی کہنے سے ہم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ تم قرآن ہی سے اس کا جواب نہ لا دو. بہت مضبوط ہے، بہت سیدھی بات کہتی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ پہلے آپ کو بتایا گیا
کہ اللہ نے جن پر نازل کیا وہ اللہ کے بندے تھے. سیکنڈ بات بتائی گئی اس کی کوالٹی، کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی کوالٹی کیا تھی. اب بتایا جا رہا ہے اس کا پرپس کیا ہے. آپ دیکھیں 2 آیتوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں کہہ دی. اللہ اب اپنا اس کتاب کا پرپس بتا رہے، مقصد کہ یہ کتاب کو کیوں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تم تک پہنچایا. لینذرا تاکہ وہ خبردار کرے، تاکہ وہ اویئرنیس دے کتاب، بأسن شدیدہ سے، سخت عذاب سے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہیں کانشیس کرے، تمہیں کانشیس رکھے، تمہیں انذار کرے. جو عذاب آئے گا من لدنہ، اس اللہ کے پاس سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ناانصافی کے فیصلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بے رحمی کے فیصلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتے ہی نہیں ہیں، جب تک کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی نہ لے آئے. اللہ نے تو تمہیں فطرت پر پیدا کیا، لیکن جب تم اور ہم گڑبڑ کریں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اور جس نے اس کتاب کے مقصد کو کھو دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انذار کرنا تھا، اویئرنیس دینی تھی، خود بھی ڈرنا تھا، دوسروں کو بھی ڈرانا تھا. بالکل وہی کام ہمارے بھی سپرد کیا گیا. ہمیں خود بھی کانشیس رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دینی ہے کہ اے لوگوں اس کتاب کے مطابق عمل کر لو، نہیں تو سخت عذاب آئے گا، وہ اللہ کے پاس سے آئے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں ڈراؤ وہاں خوشخبری بھی دینا تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے. تم وتواصوا بالحق کرو، لیکن ساتھ میں وتواصوا بالصبر ضرور کرو. جمع رہنے کی لوگوں کو تلقین ضرور دو، نہ کہ وتواصوا بالحق تو کرو کہ جی سود نہیں کھانا چاہیے، لیکن آگے کہہ دو کہ آج کے زمانے میں سود سے بچ کون سکتا ہے. تم بے حیائی کے لیے بات تو اٹھاؤ کہ بے حیائی فحش حرام ہے، لیکن کہہ دو کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے. تو تم نے وتواصوا بالحق کیا، وتواصوا بالصبر تو نہیں کیا. تم نے لوگوں کو اسٹیبل رہنے کی تو تلقین نہیں کی، تم نے ان کو خوشخبری نہیں دی، تم نے ان کی مدد نہیں کی، تم نے ان کو اچھی اچھی باتیں دل میں اترنے والی نہیں بتائیں، تم نے ان کو اللہ کی جنت سے آشنا نہیں کیا. اول تو یہ سب کی خود کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کی کتاب کے لیے کسی پہ بھروسہ نہ کرے، ایون اپنی والدین پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے علماء اور بڑوں پر بھی بھروسہ نہ کرے. یہ کتاب اس کو اس کے رب سے ملاقات کرائے گی. اگر وہ اس کتاب کے مطابق عمل کرے گا تو چمکتے چہروں سے اس کی ملاقات ہوگی اس کے اللہ سے. اور اگر اس نے اس کتاب کو دوسروں کی نگاہوں سے پڑھا تو وہ اپنی برائی کا خود ذمہ دار ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت تیسری بات ہمیں بتائی گئی. ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام پبلک تک کو ہے کہ تاکہ آپ سخت عذاب سے ڈرائیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے پاس سے ہوگا، اور تاکہ آپ خوشخبری دیں اس قرآن سے مومنین کو. کیا خوشخبری دیں؟ کہ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو بھی عمل کر کے دکھائیں گے اچھے، صرف ریسائٹنگ کر کے اور نمبر نہیں بڑھاتے جائیں گے کہ اتنے قرآن میں نے پڑھ لیے اور اتنے اس مردے کو دے دیے، اور شادی کی محفل میں دولہا سے بھی پڑھوا لیا، دلہن سے بھی پڑھوا لیا، اور بھی پتہ نہیں کس کس کام کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. اللہ تو فرماتے ہیں خوشخبری ان کو دو جو یعملون الصالحات، جو عمل کر کے دکھاتے ہیں، میدان میں اتر کر دکھاتے ہیں، رب تعالیٰ کی باتوں کے لیے بیسک عربک کو خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے ترجمے سے کہیں ورگلا نہ دے، اس کے بریکٹ، اس کی تفسیر، اس کی کمنٹری میں کیوں مانوں. میں میرے رب کی کتاب کو خود پڑھوں گی، خود سمجھوں گی، اور پھر سب سے مدد لوں گی، لیکن فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو عمل کے بغیر ایمان لانا
کوئی فائدہ مند نہیں ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ تو منافق نے بھی پڑھا تھا۔ سورہ منافقون میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کاہے کا کلمہ پڑھوا رہے ہو لوگوں کو؟ کلمہ تو منافق نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو مرتے ہوئے فرعون نے بھی پڑھا تھا، لیکن کلمے والی زندگی جی کے دکھاؤ کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم بیسک ترجمہ خود سیکھ لیں، خود پڑھ لیں اور اس کو ایزی فارم میں لوگوں کو سکھائیں، نہ کہ درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما والی ہم عربک سکھائیں کہ بیچارہ بندہ پہلے ہی دن گھبرا جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو مونٹیسری لیول پر تو ناؤن، ورب، پروناؤنس تو نہیں سکھائے۔ ہم نے اس کو یہ صفت اور ضمیر اور اسم اور یہ سب تو نہیں سکھایا۔ ہم نے اس کو پہلے ایزی زبان میں بات کرنا سکھا دی۔ اسکول میں بھی آپ دیکھ لیں چھوٹے بچے کو صرف ایزی بات کرنا سکھائی جاتی ہے، لیکن ہم چاہتے کچھ اور ہیں کہ شاید ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عربک کو نہ سمجھ سکیں، اس لیے اتنا گھمبیر معاملہ، اتنا گھمبیر سٹائل لے آتے ہیں کہ بیچارہ ہر آدمی کسی اور کو بڑا سمجھے اور یہی سمجھے اپنے آپ میں اتنا کمپلیکس کا شکار ہو کہ جو یہ سمجھ سکتا ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتی۔ سیدھا سیدھا الحمد کے معنی بتانے ہیں، نہ کہ آپ کھو جائیں کہ نہیں جی ال کے معنی کتنے ہیں، تو جی یہ کتنی گہرائی میں ہے۔ بیچارے پہلے ہی انسان کو الحمد سے ہی ڈرا دو تو سب اللہ کو جواب دیں گے، سب اللہ کو جواب دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے لیے کتنی لوگوں کے لیے آسانیاں دی۔ آسانیاں دو، آسانیاں لوگے، آسانیاں دے دو لوگوں کو، آسانیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اپنا محاسبہ کرو کتنی مشکل ہو گئی ہے زندگی تمہاری، کیونکہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں نہیں دی، ہم نے لوگوں کو مشکلات کا شکار کر دیا۔ صرف عربی سیکھنے میں نہیں، آپ دیکھیں شادیوں میں، میتوں میں اتنا پرابلم، کپڑے اچھے بھی خرید کر پھر نگ لگوائیں گے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر معاملہ گھمبیر کیا تو پھر آج ہماری زندگیوں سے بھی آسانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ زندگی آسان کر دیجئے۔ آسانیاں دو گے تو آسانیاں لوگے، نوکروں کو آسانیاں دو، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں دیں گے۔ لوگوں کو عربی پڑھانے میں آسانیاں دو، اللہ تمہیں وہ چیزیں قرآن کی سمجھائیں گے کہ تم اس کے قابل نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وہ سمجھ عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا ٹیچر بنائے، اچھا اسٹوڈنٹ بنائے، اچھا مسلمان بنائے۔ تو آپ دیکھیے اس کے اندر کلیئر بیسک عربک کو جاننا فرض قرار دے دیا گیا کہ ہم سب کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تاکہ تم ڈراؤ، اویئرنیس دو لوگوں کو کہ بہت شدید عذاب آئے گا اگر اس قرآن میں تم نے گڑبڑ کی، کیونکہ یہ قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے اور بہت مضبوط بات کرتا ہے، اس کو کوئی نبی بھی اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتے ہیں۔ اور خوشخبری دو ان مومنین کو، مومنین بھی وہ مومنین ہوتے ہیں جو الذین یعملون الصالحات، جو جب تک صالح عمل کر کر پریکٹس مسلم نہیں بنے گا وہ مومن کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں تم یہ خوشخبری دو عمل والوں کو، ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے حسین اجر ہوگا، بہترین اجر ہوگا، بہت پیارا اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے لیے اس دین پہ چلنا آسان فرما دے، کیونکہ میرا ایمان ہے بہت آسان ہے، یہ دین بہت آسان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہم میں وہ صفت ضرور رکھی ہے، اس لیے آرگیومنٹ ختم کر دو پلیز، یہ ایکسکیوزز پیش کرنا ہم ختم کر دیں، اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما کسین فیہ ابدا، کہ وہ رہیں گے اس اجر حسنہ میں، سدا رہیں گے۔
اللہم اجعلنا منہم، پروردگار کا وعدہ ہے ماکثین فیہ ابدا، سدا رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ایک اور ڈیوٹی آپ پر لگا دی کہ انذار کرنا ہے تم کو اویئرنیس دینی ہے، ڈرانا ہے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں قولوا اتخذ اللہ ولدا، کہ جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہوئی ہے ان پر بھی تھوڑی توجہ دو۔ ہم تو مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو مسلمان کو ہی مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہیں سے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہمارے مسلک، ہماری فرقہ پرستیاں، ہمارے اختلافات ہم مسلمانوں کے آپس میں ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ تو ہمیں ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ تمہیں انٹرنیشنل لیول پر جو اللہ کی اولاد بناتا ہے تمہیں ان کو بھی ڈرانا ہے۔ ہم تو اپنے ہی نبیوں کے نام لے کر ان پر جب جھوٹی باتیں ہی ختم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ واقعی مقام ہماری اولادوں سے بھی وہ کام کرائے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو یہ تک بات پہنچا سکے، وہ ٹیلنٹ ہو، وہ ٹپس ہمارے پاس ہوں، وہ آیتوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ دیکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ دے کہ ہمارے نبی بھی اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتے ہیں، اور سپریم اتھارٹی ٹوٹل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی شفاعت کا بھی حق نہیں ہے، وہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔